الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس دنیا میں جتنے نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے یہ تمام انبیاء ہیں یہ خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم ان کو ملتا ہے خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنی امتوں کو بھی بتلاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا کے نمائندے انبیاء ہیں 1,24,000، ایسے ہی میرے نمائندے صحابہ ہیں وہ بھی 1,24,000۔ تو انبیاء نمائندے خدا ہے اور صحابہ نمائندے مصطفیٰ ہے۔ تمام انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا جیسے انتخاب کیا، ایسے ہی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 1,24,000 صحابہ کو منتخب کیا، جو نبی کے غلامی کے قابل، نبی کے بات کے پر ویسے عمل کرنے والے۔ دنیا میں انسانوں کا امتحان پیپر کا امتحان ہوتا ہے، تعلیم کا امتحان ہوتا ہے، صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا کہ کون ہے جو میرے نبی کا صحابی بننے کے قابل ہے، کون ہے جن پر حالات اس قدر ٹوٹ پڑے کہ ان کو ایسا لگے کہ آسمان گر جائے،
شاید یہ مصیبت کم تھی، اس سے خطرناک حالات ان پر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، نبی علیہ السلام کے دامن کو پکڑے رکھا، یا وہ دین کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے؟ تو اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، پھر جا کر ان کو اللہ نے صحابہ، نبی کی صحابیت کے لیے قبول کیا۔ تو صحابہ اکرام کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ جو دین اسلام ہم کو ملا ہے، بہت آسانی سے ملا۔ ایمانی گھرانے میں پیدا ہوئے، والدین نے کان میں اذان اور اقامت دی، جیسا جیسا بڑے ہوتے گئے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، آئیڈیل ہے، آپ کے ہیرو ہیں، آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے، بتا دیا والدین نے۔ قرآن بتا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، اور بتا دیا کہ جس خدا کو ہم ماننے والے ہیں اور اس کا مذہب ہے مذہب اسلام، اللہ نے، والدین نے بتا دیا۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ ایمان ہم کو مل گیا۔ لیکن یہ جو ایمان ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے صحابہ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ یہ جو ایمان ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے نبی علیہ السلام کو طائف میں پتھر کھانے پڑے۔ جس چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے آسمان سے جبرائیل اترا کرتے تھے، ایسے بابرکت چہرے پر پتھر مارے گئے۔ میرے نبی مسکرائے، میرے نبی کے دانت مبارک نظر آئے، جنت کی خوشبو مہکنے لگتی، اس نبی کے دانت کو شہید کر دیا گیا۔ اور میرے نبی کے صحابہ کو دھوئے میں بند کر دیا گیا، نبی کے صحابہ کی گردنیں کاٹی گئی، نبی کے صحابہ کو زندہ زمین میں اتار دیا گیا، نبی کے صحابہ کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا پڑا، اپنا مال، اپنا گھر، اپنے جائیداد، اپنے زمینیں، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کر جانا پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رشتے میں اللہ کے نبی کے چچا لگتے ہیں، کیا دردناک آپ کی شہادت ہوئی کہ آپ کو شہید کر کر آپ کے چہرے کا مسلح بنا دیا گیا، آپ کی آنکھ نکال دی گئی، ناک کاٹ دی گئی، یہاں تک کہ آپ کے کلیجے کو نکال کر زندہ چبا دیا گیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خبر پر جانا ہوتا ہے، وہاں ٹھہر تو یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ آپ کی شہادتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ 1400 سال بعد آ کر آج آپ کے قبر پر ہم سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے 1400 سال پہلے وہ قربانی دی جس کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے قبر پر حاضری ہوئی۔ تو دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، بہت مشقتوں کے بعد، بے انتہا قربانیوں کے بعد دین اسلام ہم کو ملا ہے، اور وہ قربانیاں دینے والی ہستیاں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جن کے پاؤں کے جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے، یہ وہ صحابہ، یہ وہ جماعت صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کسی کو بھی فالو کر لو جنت یقینی ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ستارہ اس کے اندر عیب نہیں ہوتا، ستارہ خود چمکتا ہے اور ستارہ انسان کو راستہ بتلاتا ہے۔ کشتیوں پہ سفر کرنے والے ستاروں سے اس زمانے میں راستہ طے کرتے، تو صحابہ کی مثال اللہ کے نبی نے ستاروں سے دی کہ یہ میرے ستارے ہیں، یہ خود چمکتے ہیں، اور یہ کیسے چمکتے ہیں کہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ ایسے چمکتے ہیں کہ ان صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے 1,24,000 تمام صحابہ اور صحابیہ جنتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہ ایسے چمکتے ہیں۔
یہ نبی علیہ السلام پر جان ایسے قربان کرتے، ان کو اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹانا منظور ہے، نبی کے پاؤں مبارک میں ذرا سا کانٹا چبھنا بھی انہیں گوارا نہیں، اپنی جان دینا منظور ہے، پر نبی علیہ السلام پر آنچ آنا بھی انہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ تھی جماعت صحابہ۔ اگر ان کو ہٹا دو گے، اگر ان کو ہٹا کر نبی تک پہنچنا چاہو گے، موت تو یقینی ہے نبی تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نبی نے اللہ سے قرآن کو لیا اور صحابہ نے نبی سے لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے امت تک پہنچایا۔ اگر جماعت صحابہ کو ہٹا دو، پہنچو نبی تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ ایک حدیث کسی بغیر صحابی کے بیان کر دو، قیامت تو آ سکتی ہے مگر کسی صحابی کے بغیر کوئی حدیث بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ سے محبت کے بغیر، صحابہ کو فالو کرے بغیر انسان کا نہ ایمان مکمل ہے، نہ انسان صحیح راہ پر چل سکتا ہے۔ تو اتنی بابرکت جماعت ہے جماعت صحابہ، ان جماعت میں پھر 4 کا مقام بہت بڑا ہے، جن کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے جانتے ہیں، جن میں پہلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام صحابہ افضل، اور ان میں افضل مقام ان 4 کا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 4 میرے یار ہیں، یہ 4 میرے یار ہیں، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آج محرم کی 1 تاریخ ہے نا، آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ عرب میں پیدا ہوئے، بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے تو دین اسلام کا پھیلنا گوارا نہیں تھا، نکلے تھے اس امید سے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے تاکہ دین اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، اس گمان سے نکلے تھے۔ لیکن راستے میں جب ابو نعیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے دین اسلام کو بعد میں ختم کرنا، ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہن بھائی وہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت عمر پہنچے اپنے بہن کے گھر، قرآن کی آواز آ رہی تھی، ان کی بہن تلاوت کر رہی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، یہ آیتیں چل رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، جا کر اپنی بہن کو زور سے مارا، اپنے بہن بھائی کو مارا، ان کی بہن کے کان سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت عمر کی بہن کہنے لگی کہ اے عمر، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو مجھ کو مارتا مارتا تو تھک سکتا ہے، لیکن میں محمد عربی کا کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں تھک سکتی۔ یہ تھا نبی سے محبت۔ جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا دین اسلام کا، اب موت گوارا ہے مگر مذہب کو چھوڑنا اور تبدیل کرنا گوارا نہیں ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میری بہن، کبھی اس نے میرے سامنے زبان نہیں کھولی، آج یہ بول پڑی۔ پھر اس کے بعد پہنچے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی غلامی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں رک کر غور کرنے کی بات ہے
کہ حضرت عمر نکلے تھے اللہ کے نبی کے قتل کے لیے، عمر کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج کا مسلمان پہلے سے صاحب قرآن ہونے کے باوجود قرآن ہاتھوں سے چھوٹا ہوا ہے۔ پیدا ہوئے تو کان میں اللہ اکبر کی اذان دی گئی، شعور آیا تو قرآن ہاتھ میں تھمایا گیا۔ جن کے کان میں قرآن کی آواز پڑی وہ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے، جن کو اللہ نے پہلے سے ایمان کی دولت دے کر، جن کو اللہ نے پہلے سے نبی کی غلامی کے لیے منتخب کیا، آج ان کے ہاتھوں سے قرآن چھوٹا ہوا ہے۔ جب دلوں میں قرآن تھا، جب زندگیوں میں قرآن تھا، ان کی دعائیں ختم ہونے سے پہلے آسمان سے فرشتے اترتے تھے۔ جن کے دلوں میں قرآن تھا، جن کی زندگی میں قرآن تھا، کبھی اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا۔ جانور بھی ان کی خدمت پر معمور ہو گئے تھے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جب اسلام میں داخل ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچا رسول نہیں ہیں؟ نبی نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہنے لگے، اب تک جو چھپ کر نماز ہوتی تھی اب نہیں ہوگی، اب نماز ہوگی تو کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر تیری قوم میرے صحابہ کو تکلیف دیتی ہے۔ عمر نے کہا کہ اب عمر بھی کلمہ پڑھ لے اور نماز چھپ کر ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے حضرت عمر کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر تمام صحابہ کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اعلان کیا کہ اے مشرکو سن لو، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، مذہب اسلام میں داخل ہو گیا، اگر ہمت ہو کسی کو تو نماز سے روک لینا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کی زندگی میں ایک شخص ایسا آیا جس کے کلمہ پڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ میں اللہ کا نام بلند ہوا، وہ ہے عمر، وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لائے تو ایسے جم گئے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر وہ شخصیت ہے کہ ان کی جو رائے تھی اللہ نے قرآن مجید نازل کیا۔ مقام ابراہیم جب آپ جاتے ہیں کعبۃ اللہ عمرہ اور حج کے لیے تو طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش عمر نے ظاہر کی۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی۔ قرآن اللہ نے نازل کر دیا اور اللہ نے فرما دیا کہ مقام ابراہیم تمہارا مصلی ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ عمر کی قرآن مجید میں 12 یا 18 ایسی آیتیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے موافقات اعظم، کہ عمر کی جو رائے تھی اللہ نے اسی رائے پر قرآن کو نازل کیا۔ ایک مشہور واقعہ جسے سنایا جاتا ہے کہ 2 شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان میں سے ایک یہودی تھا، ایک مسلمان منافق تھا۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کا فیصلہ سن کر یہودی کے حق میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا تو اب وہ مسلمان منافق کہنے لگا کہ نہیں، نبی نے فیصلہ درست نہیں کیا، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ عمر کے پاس گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فیصلہ نبی کے پاس ہو گیا تھا، اس نے نہیں مان کر آپ کے پاس فیصلے کے لیے مجھے لے آیا۔ عمر نکلے، گھر گئے، تلوار لائی، اس مسلمان منافق کی گردن عمر نے اڑا دی اور دوسرا شخص بھاگا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا کہ عمر نے اس کو قتل کر دیا، ایمان والے کو۔ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا، عمر قتل کرا میں مانتا ہوں مگر کسی ایمان والے کا عمر قتل نہیں کرتا۔ عمر کے پہنچنے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر کیا ہوا، کیوں مارے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ کی بات کا انکار کر کر وہ میرے پاس فیصلے کے لیے کیسے آیا؟ آپ کی بات کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ نے نازل کیا اور فرما دیا جب نبی فیصلہ کر دے تو نبی کا فیصلہ ماننا ضروری ہے، نبی کی بات کا انکار کفر ہے۔ اس کو کہتے ہیں موافقات اعظم۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بابرکت شخصیت اس امت کو ملی کہ غزوہ بدر جب فتح ہوئی تو اس میں بعد میں ایمان لائے کچھ صحابہ، اس میں سردار تھے مکے کے جس میں اللہ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کے مقابلے میں آئے تھے کفاروں کی طرف سے لڑنے کے لیے. تو ان میں حضرت عباس بھی آئے اور ان میں حضرت عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں وہ بھی آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکے میں جو قبیلے تھے ان میں سے ایک شخص اس میں سے آیا. تو ایسے 8-10 مکے کے باعزت سردار غلام بن کر آ گئے. جب غزوہ بدر فتح ہوئی تو ان کو قید کر لیا گیا. اب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے رائے پوچھی کہ بتاؤ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. تو صحابہ نے رائے دی مختلف. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ نرم تھے انہوں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ یہ مکے کے سردار ہیں، لہذا ان سے ٹیکس لے کر جزیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کی جب باری آئی تو حضرت عمر نے رائے دی یا رسول اللہ سب کو قتل کر دیا جائے. نبی کے مقابلے میں آنے والا چاہے کوئی بھی ہو برداشت نہیں کیا جائے گا. اپنے رشتہ دار جو میری طرف سے آئے میں قتل کروں گا. علی کا بھائی جو عقیل آیا دشمن کی طرف سے علی ان کو قتل کرے اور عباس کو حضرت حمزہ قتل کرے. ہماری رشتہ داری بعد میں کلمے کی بنیاد پر نبی کے مخالف میں بیٹا بھی آ جائے اس کو رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی. نبی علیہ السلام آپ تو رحمت للعالمین ہیں. نبی علیہ السلام نے جزیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر اللہ کی تقدیر میں یہ بات طے نہ ہوتی تو عمر کی جو رائے ہے وہی اللہ کی رائے تھی. عمر کی جو رائے تھی وہی اللہ کی رائے تھی. اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا تقدیر میں اور اگر اس کے بعد تم یہ کام کرتے تمہاری گرفت کی جاتی. یہ تھی شخصیت عمر جو اس امت کو ملی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں سے ڈائریکٹ اللہ بات کرتے تھے، کچھ لوگوں سے کچھ ایسے اللہ والے گزرے جن سے اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ براہ راست بات کرتے تھے. میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت سے اگر اللہ بات کرتے تو وہ عمر تھے جن سے اللہ کلام کرتا. بھائیو یہ جو صحابہ، یہ جو مسجد میں جو نام لکھے جاتے ہیں یہ ہمارے دل میں لکھے جانے چاہیے. ان ناموں سے محبت ہونی چاہیے. صحابہ ایسی جماعت ہے کہ جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج میں اور آپ مسلمان ہیں. دین اسلام کے خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کیا. 24 گھنٹے اللہ کے نبی کی فکر رہتی تھی. ایسی بابرکت شخصیت عمر اس امت کو ملی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہے. 10 سال آپ نے حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور حضرت عمر کی دور خلافت میں کسی فتنے کی مجال نہ تھی کہ سر اٹھائے. ایک خاتون اگر کسی ملک سے سفر کر کر پیدل جانا چاہتی کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس پر آنکھ اٹھا کر دیکھے. اور حضرت عمر کی دور خلافت کا کیا عالم تھا کہ آپ وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین ہیں، جھاڑ کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر آپ آرام کر رہے ہیں. رات کو پہرا لگا رہے ہیں کہ عمر کی دور خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو گھر کے اندر سے چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی. تو فجر کی نماز میں اس بچے کے والد کو حضرت عمر نے بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے گھر سے رات میں رونے کی آواز آ رہی تھی. تو اس بچے کے والد نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کا اصول ہے کہ جب بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ دودھ چھوڑ دے ماں کا پینا، اتنا بڑا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو بیت المال سے کچھ رقم ملتی.
تو ہمیں اس رقم کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے جلد اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ کہیں امیر المومنین نہ پکڑا جائے، میرے اس فیصلے کی بنیاد پر کتنے ماؤں نے بچوں کو دودھ چھڑایا ہوگا۔ اس کے بعد عمر نے فیصلہ کر دیا کہ جس کے گھر میں بچہ ہوگا اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کو بیت المال سے ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ آج بھی انگلینڈ میں یہ جو کنٹریز میں آپ نے سنا ہے عمر لا کے نام سے، جو کہ بچے پیدا ہونے کے بعد جو حکومت کی طرف سے ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ اسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نافذ کردہ فیصلہ ہے، عمر لا جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو رات میں ایک جھوپڑی کے پاس سے گزرنا ہوا تو اندر سے ماں اور بیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کہا نہیں، عمر کو پتا چلے گا۔ تو ماں کہنے لگی عمر اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر عمر کا رب دیکھ رہا۔ حضرت عمر نے اس گھر کو نشان لگایا، صبح اپنے بیٹے عاصم کو بلا کر کہا کہ فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، وہ اتنی دیندار ہے۔ پھر اس لڑکی سے ایک لڑکی ہوئی اور اس لڑکی سے پیدا ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بھائیوں، یہ تھے عمر، ایسی شخصیت کہ خود بادشاہ رہنے کے باوجود مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور باری طے ہو گئی کہ اتنے فاصلے پر عمر اونٹ پر بیٹھیں گے اور اتنے فاصلے پر ان کا غلام بیٹھے گا۔ جب مسجد اقصیٰ پہ انٹر ہونے کی باری آئی تو عمر کی باری تھی اس اونٹ کی نکیل پکڑنے کا۔ یہ تھے عمر کہ بعد ان کے نوکر نے، غلام نے درخواستیں کی کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جائے، کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی نے برابری کی تعلیم ہم کو دی ہے، لہذا آپ نے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ 12 پیوند آپ کے کرتے پر لگے ہیں اور عمر مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے کتابوں میں نبی کے صحابہ کے بارے میں جو پڑھا تھا، عمر کے بارے میں جو پڑھا تھا، آج ہم نے دیکھ لیا، چابی حوالے کر دی حضرت عمر کے۔ مسجد اقصیٰ کو انہوں نے فتح کیا۔ ایسی بابرکت شخصیت جن کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، میں بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، یہ حضرت عمر کی خواہش تھی۔ لیکن مدینے میں رہتے ہوئے تو یہ ممکن نہ تھا، لیکن حضرت عمر کی خواہش ہی اللہ نے قبول کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فجر کی نماز کے لیے آئے، فیروز نامی ایک مجوسی شخص نے حضرت عمر پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایک فیصلہ لے کر آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب آپ نے اس کا سارا معاملہ سن کر کہا کہ بھائی اس معاملے میں آپ جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، کہ وہ جتنا کام کرتا تھا اس کو جو آمدنی ملتی تھی وہ اس سے زائد تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ آمدنی ملے۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا کام دیکھا اور اس کی بات سنی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کی آمدنی کے حساب سے اتنی تنخواہ آپ کی برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو اس نے دشمنی پکڑ لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر آئے، تو جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس نے اس وقت اندھیرا تھا، آج کے زمانے میں لائٹنگ ہے، سامنے بازو والے کا چہرہ نظر آنا مشکل تھا، تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 6 وار کیے، جن میں سے ایک وار آپ کی ناف کے نیچے والے حصے پر انہوں نے کیا، جس سے آپ کی انتڑی پھٹ گئی۔ اور جب صفیں چیر کر، آج کی طرح ہماری طرح ان کی صفیں نہیں ہوتی تھی کہ ایک کنارے سے اگر دھکا دے تو ساری صف گر جائے، ایسے نہیں تھی ان کی صفیں، پہاڑ بھی آ کر گر جائے تو ان کی صف کو نہیں توڑ سکتا تھا، ایسی صفیں تھی ان کی۔ سنا ہوگا نا آپ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک میں تلوار چوب گئی، نہیں نکال پا رہے تھے، تو کیا کہا انہوں نے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤں تو پھر نکال لینا۔ صحابہ کی نماز ایسی تھی
کہ پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھتے تو بھی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور نہ پرندے کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کس پر بیٹھا ہے۔ تو جب وہ اس بدبخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور صفیں پھان کر جانے لگا تو صفیں توڑنے میں 13 لوگوں کو زخمی کر دیا، تب جا کر صف ٹوٹی۔ پھر اس کو پکڑا گیا تو اس نے اپنی نس کاٹ کر خودکشی کر لی۔ اور ادھر حضرت عمر کی شہادت کا امت کو پیغام دیکھیے، حضرت عمر کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، آپ کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عمر نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا اور امت کو یہ پیغام دے دیا، عمر کی فکر نہ کرنا، نماز کی فکر کرنا۔ صحابہ نے نماز مکمل کی، عمر پڑے رہے زخمی حالت میں، سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر کو اٹھایا گیا اور امت کو پیغام دے دیا کہ جان ویسے بھی ایک دن جانی ہے، نماز کی فکر کرو، عمر کی فکر مت کرو۔ جان بچانا ضروری نہیں ہے، جان دے کر ایمان بچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیٹ کی انتڑیاں تک پھٹ گئی تھی، دودھ پلایا جاتا تو باہر آ جاتا، شہد پلایا جاتا تو باہر آ جاتا۔ اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر عن قریب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو شہادت جو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، غالباً 26 یا 27 ذی الحجہ کو ہوا، 1 محرم الحرام کو آپ کی وفات ہوئی۔ 1 محرم الحرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت قریب ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، آپ نے بلا کر کہا کہ بیٹے جا کر امی جان عائشہ سے پوچھو، عمر کی خواہش ہے کہ نبی کے پڑوس میں دفن ہونا ہے، اگر عائشہ امی جان اجازت دے تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دینا۔ جب حضرت عمر کے بیٹے گئے عبداللہ بن عمر پوچھنے کے لیے، امی جان رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں یہ جگہ میرے لیے میں نے رکھا تھا، لیکن عمر کا سوال ہے تو میں یہ جگہ عمر کو دے دیتی ہوں، عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ عمر کو وہیں دفن کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت کا عین وقت قریب آیا تو پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے میری موت کے بعد مجھے لے جانا، میرے جنازے کو نبی کے روضے کے سامنے رکھنا، پھر امی جان سے اجازت لینا، اگر دوبارہ اجازت ملے امی جان کی تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع لے جانا۔ ایسی شخصیت، پھر امی جان نے اجازت دے دی، آپ کو لے جا کر نبی کے پڑوس میں دفن کر دیا گیا۔ یہ تھے وہ عمر جس نے زندگی بھر کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے ساتھ گزاری اور اللہ نے موت تک نبی کے پڑوس میں ان کو سلا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت قریب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابی نے آ کر پوچھا عمر کیا بات ہے، موت سے ڈر گئے؟ کہنے لگے موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے انجام سے ڈر لگ رہا ہے، جبکہ دنیا میں جنت کی بشارت ملی اس کے بعد بھی موت سے غافل نہیں ہے۔ دنیا میں جنت کی بشارت ملی، جب عمر امیر المؤمنین بنے تو کہا صحابہ سے کہ کوئی ایسی بات کہو جسے میں اپنے تخت پر لکھ کر لگاؤں، مجھے ہمیشہ یاد دلاتے رہے۔ صحابہ نے کہا عمر لکھو کہ اے عمر تجھے بھی ایک دن موت آنی ہے، اے عمر تجھے بھی ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت عمر کی شہادت نے امت کو پیغام دیا کہ موت آنی یقینی ہے، مگر اپنی آخرت کی فکر کرو۔ دنیا میں جنت کی بشارت ملنے کے بعد جب نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو منافقوں کے نام بتائے تو حضرت عمر جا کر ان سے پوچھتے ہیں حذیفہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے نبی نے تم کو منافقوں کے نام بتائے، ذرا دیکھو کہیں میرا تو نام نہیں ہے ان فہرست میں۔ جنت کی بشارت ملنے کے بعد موت سے غافل نہیں تھے، آج امت مسلمہ نے موت کو بھلا دیا۔ اسلام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت امت کو پیغام دیتی ہے کہ اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے شہادت سے۔ تم کو اس دین اسلام کے خاطر ہر قربانی دینی پڑے گی، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے جان جھونکنی پڑے جھونکنا پڑے گی، تم کو شریعت اور نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کٹانی پڑے کٹانا پڑے گا، تم کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی۔ امت کو یہ تعلیم دیا ہے عمر کی شہادت نے،
اور امت نے اس مبارک کو یہ عقائد کی بدبختی، یہ کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ لیا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ لیا۔ شرم نہیں آتی؟ شہادت کا موقع مرتبہ ملنا اعلیٰ، کوئی کہتا ہے کہ بھائی شہادت ملے یہ بدبختی ہے؟ جس کو شہادت ملی بہت بڑی نصیب اس کے ہیں۔ اور آج عمر کے ماننے والے امت کے بدقسمت اور جاہل لوگ اس محرم کے مہینے کو منحوس، سفر کے مہینے کو منحوس، کس نبی کی یہ تعلیم ہے؟ جب مانتے ہو کہ شہادت کا مرتبہ ملنا بہت بڑی بات ہے تو جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ نواز رسول 10 محرم کو جن کی شہادت ہوئی، اگلا جمعہ بات آئے گی، تو غم کا مہینہ۔ بھائی جن کو شہادت ملی وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ شہادت کا مرتبہ ہمیں دینا، اور ان کے ماننے والے کہ جس مہینے میں ان کا انتقال ہوا وہ مہینہ منحوس۔ یہ بدعقیدگی ہے، یہ جہالت ہے۔ نبی کا ماننے والا محرم کو منحوس کہتا ہے، نبی کا ماننے والا سفر کو منحوس کہتا ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ محرم میں شادی کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ان لوگوں کی بھی شادیاں دیکھی ہے ربیع الاول میں جن کے نکاح اور طلاق ہو گئی۔ جن نبی کے زمانے میں جن لوگوں کے اللہ کے نبی نے جن صحابہ کے نکاح پڑھا ان کی بھی طلاق ہو گئی۔ تو محرم اور سفر سے کیا تعلق؟ مہینے اللہ نے بنائے، ہم نے نہیں بنائے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے تو ہماری طرف سے یہ اعتراض ہے کہ اللہ نے محرم کو منحوس بنایا۔ یہ اعتراض ہے اللہ کی ذات پر۔ مسجد کا اگر میں یہ کہوں کہ یہ فین درست نہیں ہے تو اعتراض ہے کہ بنانے والے نے درست نہیں بنایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ محرم کا مہینہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ اور امت مسلمہ کا رواج بنا ہوا ہے کہ محرم کے مہینہ آ گیا شادی نہیں کرو، غم کا مہینہ ہے۔ کس بات کی غم؟ جن کو شہادت کا مرتبہ ملا، جنت ان کی یقینی ہو گئی، اپنی موت کی فکر کرو، کس بات کا غم منانے میں لگے ہوئے ہو؟ اللہ کے لیے یہ جہالت ہے، یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اگر کوئی اس بات سے اس کو منحوس کہے کہ اس میں ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو پھر ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی وفات ہے اور شہادت ہے، تو پھر سال بھر منحوس ہونا چاہیے۔ یہ کہنے والا تو منحوس ہو سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام کی کوئی تعلیم، کوئی مہینہ اللہ کا بنایا ہوا منحوس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے گھر کی خواتین کو سمجھاؤ، اچھے اچھے دیندار گھرانے کے لوگ، تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں کہ محرم کا مہینہ سفر کا مہینہ آیا تو اپنے بچوں اور بچیوں کی نکاح نہیں کرتے۔ میرے بھائی یہ جہالت ہے، یہ نبی کی نہ تعلیم ہے نہ قرآن کی تعلیم ہے۔ محرم بابرکت مہینہ ہے، یہ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو شہادت کا مقام ملا، یہ حضرت حسین ابن علی نواسہ رسول کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو شہادت کا مرتبہ اور مقام ملا۔ اس سے نہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، یہ بدعقیدگی اور جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عمر کے شہادت نے امت کو پیغام دیا کہ جب دین کا تقاضا آئے تو جان بھی جھونکنا پڑے جھونک دو، دین اسلام کی فکر کرو، اپنی جان کی فکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔